ہمارا جسم شوگر ہونے سے پہلے ہی کچھ ایسی خاص قسم کی نشانیاں ظاہر کرنا شروع کر دیتا ہے جو اس بات کا یقینی ثبوت ہوتی ہیں کہ ہمارے جسم میں خون میں شوگر کی مقدار بڑھ رہی ہے یا پھر بڑھ چکی ہے، جو آنے والے وقت میں ڈائبٹیز کی صورت میں ظاہر ہو سکتی ہے۔ اگر وقت سے پہلے ہی ان نشانیوں کو سمجھ کر اپنا طرز زندگی تبدیل کر لیا جائے یا پھر ڈاکٹر سے مشورہ کر لیا جائے تو آنے والے وقت میں بڑی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے آپ سب کو خون میں شوگر کی زیادہ مقدار کی 5 نشانیاں بتائی تھی، جس میں منہ کا خشک ہو جانا، زخم کا جلدی نہ بھرنا اور کسی بھی چیز پر توجہ مرکوز کرنے میں پریشانی کا سامنا وغیرہ کرنا شامل تھا۔ اس ویڈیو کا لنک آپ سب کو آئی بٹن میں مل جائے گا، جبکہ آج کی ویڈیو میں بھی ہم آپ سب کو ہائی بلڈ شوگر کی 7 علامات کے بارے میں بتائیں گے۔ لیکن ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میری تمام سامعین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ جب بلڈ میں شوگر کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے تو اس وقت معدہ کھانے کو جلدی ہضم کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ کھانا معدے میں ہی پڑا رہتا ہے اور بہت دیر تک پڑا رہتا ہے، جس سے پیٹ میں درد وغیرہ محسوس ہوتا ہے، بعض اوقات الٹی اور متلی وغیرہ بھی آتی ہے۔ یہ صرف خون میں شوگر کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ اس دوران دماغ ایسے ہارمونز نہیں ریلیز کر پا رہا ہوتا جو کھانے کو ہضم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ جب جسم میں تھائرائیڈ کا لیول کم ہو جاتا ہے تو تھائرائیڈ کی سطح گرنے کی وجہ سے تھکاوٹ وغیرہ محسوس ہوتی ہے، نیند بہت زیادہ آنے لگتی ہے اور انسان افسردگی وغیرہ محسوس کرتا ہے۔ تھکاوٹ اور افسردگی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خون میں بلڈ شوگر کی مقدار بڑھ چکی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اب جسم میں تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں، اور وہ تبدیلیاں آنے والے وقت میں کسی بڑی بیماری کی نشاندہی کر رہی ہوتی ہیں اور دماغ اسے سمجھ نہیں پا رہا ہوتا، جس کی وجہ سے دماغ ایسے نیورو ٹرانسمیٹرز وغیرہ ریلیز کرتا ہے جو افسردگی کا باعث بنتے ہیں، کیونکہ دماغ اس کیفیت سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ شوگر ہونے سے پہلے اس کی خاموش نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ان لوگوں کو بھوک بہت زیادہ محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے جسم میں انکریٹن نامی کیمیکل کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ انکریٹن کھانا کھانے کے بعد جگر سے شوگر کے بہاؤ کو کم کرتا ہے۔ اگر جسم میں اس کیمیکل کی کمی واقع ہو جائے تو کھانا بہت جلدی ہضم ہونا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ وہ جسم کو انرجی وغیرہ بھی نہیں دے رہا ہوتا اور ہضم ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح کھانا کھانے کے بعد دوبارہ جلد ہی بھوک لگ جاتی ہے، باوجود بار بار کھانا کھانے کی وجہ سے خون میں شوگر کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ خون میں شکر کی سطح کا بڑھنا اور پیٹ کے ارد گرد کی چربی، ان دونوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ یہ خون میں شوگر لیول کے ہائی ہونے کی عام علامات میں سے ایک ہے۔ خون میں شوگر لیول کے بڑھنے کی وجہ سے آپ جو بھی کھانا کھاتے ہیں، اس کھانے سے حاصل ہونے والی ساری توانائی ہمارے خون میں، ہمارے سیلز میں داخل نہیں ہو رہی ہوتی۔ ہمارے خلیات ان سیلز کو جسم کے مختلف حصوں تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، لیکن توانائی کے سیلز سے منسلک نہ ہونے کی وجہ سے یہ جسم کے ہر حصے تک نہیں پہنچ پا رہے ہوتے، اور اس وجہ سے جسم میں توانائی کی کمی واقع ہو جاتی ہے، جس سے بار بار بھوک لگتی ہے۔ بار بار بھوک لگنے کی وجہ سے لوگ وقفے وقفے سے کھانا کھاتے ہیں اور یہ وزن کے بڑھنے کا اور موٹاپے کی وجہ بنتا ہے۔ خون میں شوگر کی سطح زیادہ ہونے سے نیوروپیتھی بھی ہو سکتا ہے۔ نیوروپیتھی یہ ایک اعصابی نقصان ہے جو زیادہ تر ہاتھوں وغیرہ میں محسوس ہوتا ہے۔ اس صورت میں جسم کے بعض حصے بے حس ہو جاتے ہیں۔ بے حسی سے مراد یہ نہیں کہ آپ اپنے ہاتھوں کو ہلا جلا ہی نہیں سکتے، بلکہ جب بھی آپ کسی چیز کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے ہاتھ سن ہیں۔ اسے نیوروپیتھی کہتے ہیں، اور یہ بھی خون میں شکر کی سطح زیادہ ہونے کی ایک خاموش علامت ہے۔ خون میں بلڈ شوگر کی سطح بڑھ جانے کی وجہ سے خون کی گردش خراب ہو جاتی ہے اور جلد خشک ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ خون میں شوگر بڑھ جانے کی وجہ سے جسم کے سب سے عام حصے جس میں سب سے زیادہ خارش ہوتی ہے وہ ہے ٹانگوں کے نچلے حصے۔ ٹانگوں کے نچلے حصے میں بہت زیادہ خارش ہونے لگتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی جلد کے دوسرے حصوں میں بھی خارش وغیرہ ہو جاتی ہے اور جلد بہت زیادہ خشک ہو جاتی ہے۔ خون میں شوگر کی سطح زیادہ ہونے کی سب سے اہم علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ زخم انتہائی آہستگی سے بھرتے ہیں۔ یہ کوئی بھی شخص محسوس کرنے لگتا ہے کہ اس کے زخم آسانی سے نہیں بھر رہے، اور اب پہلے کی نسبت زخم بھرنے میں زیادہ ٹائم لگ رہا ہے۔ زخم کے جلدی نہ بھرنے سے اعصاب وغیرہ متاثر ہوتے ہیں
और खून की गर्दिश पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। खून में शुगर लेवल के ज्यादा होने की वजह से खून के लिए मुश्किल हो जाता है कि वो जिस्म के उस हिस्से में तेजी से मुरम्मत का काम शुरू कर दे। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सब ने पसंद की होगी। इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे।